اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، آپ لوگوں نے کل گفتگو سنی تھی کہ حضرت جناب عبد المطلب حضور کے دادا جان جب ابرہہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جب آپ واپس اپنے دوستوں کے پاس آئے، قریش کے پاس آئے، مکہ مکرمہ کے اندر جب واپس آئے، آپ نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور لے کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر فریاد کرنے لگے اور ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح اور نصرت کی درخواست کرنے لگے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان الفاظ کے اندر عرض کی کہ اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، کہ اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو پھر جس طرح تیری مرضی ہے اسی طرح کر۔ اس کے بعد حضرت جناب عبد المطلب، آپ کے بارے میں دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا کی اور اس کے بعد پہاڑ کی غار کے اندر چلے گئے، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں حرم مکہ سے نہیں نکلوں گا۔ دوسرے دن جب ابرہہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھی کو، جس کا نام تھا محمود، اپنے محمود نامی ہاتھی کو اور اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اب ابرہہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہے، اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ معاذ اللہ مکہ مکرمہ کو منہدم کرنے کے بعد یمن واپس جائے گا۔ جب اس نے اپنے ہاتھی محمود کو مکہ کی طرف متوجہ کیا تو اس وقت وہاں پر ایک شخص تھا، نفیل بن حبیب۔ اس شخص نے اس ہاتھی کے کان کے اندر آ کر سرگوشی کی اور اس کے کان کے اندر آ کر کہا، ابرک محموداً ابرجع راشدا من حیث جئت فانک فی بلد اللہ الحرام، کہ اے محمود، بیٹھ جاؤ یا جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ جاؤ، کیونکہ تم اللہ کے مقدس شہر کے اندر ہو۔ اب جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا گھر ہمارے سامنے ہے۔ جب اس کے کان کے اندر یہ بات کہی، اور اتنی بات کہنے کے بعد نفیل بھی وہاں سے بھاگ گیا اور ہاتھی بھی بیٹھ جاتا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹ رہے ہیں، مار مار کر ہاتھی کو لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ جب اس کا رخ وہ مشرق کی طرف کرتے ہیں تو بھاگنے لگتا ہے، شام کی طرف کرتے ہیں بھاگنے لگتا ہے، یمن کی طرف کرتے ہیں وہ ہاتھی بھاگنے لگتا ہے، اور جب اس کا رخ کرتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی اثناء کے اندر ابابیل اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہر پرندے کی چونچ اور اس کے پنجوں کے درمیان ایک کنکر ہے، اور اس کنکر کی مقدار چنے اور مسور کے دانے کے برابر ہے۔ جب یہ ابابیل اپنے پنجوں کے اندر، اپنی چونچ کے اندر کنکر لے کر آئے اور اس لشکر کے اوپر آ گئے، تو اس وقت وہاں سے جب وہ کنکر نیچے گرتا ہے تو جس شخص کے سر پر وہ لگتا ہے اس کے فولادی جسم کو چیرتا ہوا اس کے جسم کے آر پار ہو جاتا ہے۔ لشکر کے اندر بھگدڑ مچ گئی، وہ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اسی اثناء کے اندر جو نفیل نامی شخص بھاگا تھا وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر اس عذاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک شعر پڑھا، کہا کہ این المفر والالہ الطالب والاشرم المغلوب لیس الغالب، کہ اب بھاگنے کا راستہ کہاں جب اللہ تمہارے تعاقب کے اندر ہے اور ہونٹ کٹا ابرہہ یہ مغلوب ہے، اب اسے غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابرہہ کے لشکر کے اندر 13 ہاتھی تھے، اور جس کو وہ کنکر لگا وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، سوائے ایک محمود نامی ہاتھی کے، کہ جس نے حرم شریف کی طرف پیش قدمی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھاگ گیا
لیکن جس کو کنکر لگا ان میں سے کوئی باقی نہ بچ سکا۔ اب ابرہہ کی حالت بڑی قابل رحم تھی، جو کچھ وقت پہلے بڑا اترا رہا تھا کہ میں بہت بڑا جناب طاقتور جنگجو ہوں، اب اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا انگ انگ گل گل کر گر رہا ہے۔ اس کو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ جب صنعاء کے مقام پر پہنچے، یہ یمن کا دارالحکومت ہے، وہ اس کی حالت ایک پرندے کے ایک چوزے کی طرح تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس کا سینہ پھٹا، اس کا دل باہر نکلا، اور اس طرح سے وہ ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہوا۔ تو حضرات محترم، حضرت جناب عبد المطلب کے زمانے کے اندر یہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، اور اس طرح سے پھر اللہ رب العزت نے ابابیلوں کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور یہی وہ مبارک سال ہے کہ جس میں فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے انسانیت کے خزاں دیدہ گلستان کے اندر بہار آئی۔ تو آج کے اس عنوان کو میں اس روایت پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت جناب عبد المطلب، آپ کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں، اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے، اور اپنی اولاد کو آپ سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے تھے، اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر رکھا تھا، اور یہ پہلے شخص تھے جو غار حرا کے اندر جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے، اور جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے تو حرا کے اندر تشریف لے جاتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے دسترخوان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا ہوتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور قریش جب قحط کی مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے تو وہ آپ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کی برکت سے موسلا دار بارش عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ حضرت جناب عبد المطلب ہیں، اور یہ ان کی زندگی کے دو عظیم واقعات ہیں، ایک چشمہ زمزم کی تلاش اور ایک ابرہہ کی خانہ کعبہ پر لشکر کشی۔ اب اس کے بعد کل آپ لوگ آگے سنیں گے کہ کل ہم حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد محترم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔